پیارے بچوں، آج ہم درخشاں اردو کے کچھ سوالات و جوابات ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے حمد خدائے عز و جل دیکھتے ہیں۔ حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔ اسی طرح حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے، یعنی اردو شاعری میں جس طرح نظم ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، دوہا ہے، اسی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے۔ حمد کے اشعار میں صرف خدا تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے حمد، نعت، منقبت اور قصیدے میں فرق کیا ہے؟ تو پہلے حمد کو دیکھتے ہیں۔ جس نظم میں خدائے رب العزت کی تعریف کی جاتی ہے یا خدائے رب العزت کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ اسی طرح جس نظم میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اس کو نعت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں۔ اب منقبت، جس نظم میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف بیان کی جاتی ہے اسے منقبت کہتے ہیں۔ اور جس نظم میں کسی بادشاہ وقت یا حکومت کی تعریف بیان کی جائے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ قصیدہ میں کسی بھی شخص کی اچھی خصلت نظم کیا جائے وہ بھی قصیدہ ہے، کسی کی اچھائی بیان کیا جائے وہ بھی قصیدہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں حمد، نعت میں فرق کیا ہے؟ حمد اور نعت میں جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے؟ جس نظم میں خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں، جبکہ وہ نظم جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے وہ نعت ہے۔ یعنی بنیادی فرق صرف اتنا ہے کہ حمد میں صرف اللہ عز و جل کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اور نعت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ صرف یہی بنیادی فرق ہے۔ اب حمد کو کس نے لکھا ہے، حمد کن کی تخلیق ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو حمد کے لکھنے والے شبنم کمالی ہیں۔ شبنم کمالی کا تعلق کہاں سے ہے اسے دیکھتے ہیں۔ جناب شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے، بہار کی ریاست سے ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے اور شبنم تخلص ہے۔ شبنم کمالی کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو پخریرہ ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ اب ان کے جو نعتیہ شاعری کے مجموعے ہیں وہ خاص طور پر دیکھتے ہیں۔ ان میں ہے انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحباء عقیدت۔ یہ جتنی کتابیں ہیں نعت کی یہ بہت زیادہ معروف و مشہور کتابیں ہیں۔ اس کے بعد شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ
اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے۔ اس کے بعد دیکھنے والی جو بات ہے، پڑھنے والی جو بات ہے وہ ہے شبنم کمالی کا انتقال۔ تو شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ 19 اگست 2004 میں۔ اب کچھ لفظ و معانی ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہے، تاکہ کچھ سخت الفاظ ہوتے ہیں ان کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، تو جب تک لفظ و معنی یاد نہیں رہیں گے ہم اس کو جان نہیں پائیں گے اور سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو لفظ و معنی دیکھتے ہیں۔ حمد کے معنی کیا ہے؟ خدا کی تعریف۔ عز و جل کے معنی عزت اور بڑائی والا۔ خالق کا معنی پیدا کرنے والا۔ اسی طرح نظم کے معنی انتظام۔ یکتا کا معنی اکیلا۔ ثنا کا معنی تعریف۔ اسی طرح محال کا ناممکن۔ حال و قال کا کیفیت۔ ظلمت کا اندھیرا۔ دہر کا دنیا۔ عروج کا ترقی۔ فکر کا خیال۔ بے نوا کا خاموش۔ یہ سارے لفظ و معنی ہیں، اس کو یاد کرنا ضروری ہے۔ امتحان میں اس سے بھی سوالات بنتے ہیں، اس لیے اس کو بھی یاد کرنا ضروری ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، کچھ سوالات و جوابات ہیں، اس کو حل کیا جاتا ہے۔ آئیے حل کرتے ہیں اسے۔ سوال، حمد کا معنی کیا ہے؟ تو آپشن اے ہے اللہ کی تعریف۔ آپشن بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ آپشن سی انبیاء کی تعریف۔ آپشن ڈی بزرگان دین کی تعریف۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن اے اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ اسی طرح نظم جو حمد ہے یہ کس نے لکھا ہے؟ نظم حمد کس نے لکھا ہے؟ تو آپشن اے ہے شاد عظیم آبادی۔ آپشن بی شبنم کمالی۔ آپشن سی سہیل عظیم آبادی۔ اور آپشن ڈی جمیل مظہری۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن بی شبنم کمالی۔ اسی طرح شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو آپشن اے میں ہے 22 جولائی 1938۔ آپشن بی میں 24 جولائی 1939۔ سی میں ہے 25 جولائی 1937۔ اور ڈی میں ہے 26 جولائی 1936۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن بی 22 جولائی۔ آپشن اے ہوگا، اس میں جو جواب لکھا ہے یہ غلط ہے۔ آپشن بی 22 جولائی 1938۔ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو اس میں جو آپشن ہے اس میں بی لکھا ہوا ہے، لیکن آپشن اے صحیح ہے 22 جولائی 1938۔ کیا ہے؟ 22 جولائی 1938۔ آپشن اے۔ اسی طرح شبنم کمالی کا تعلق کس ضلع سے ہے؟ شبنم کمالی کا تعلق کس ضلع سے ہے؟ تو آپشن اے میں ہے مدھوبنی۔ آپشن بی میں سمستی پور۔ آپشن سی میں دربھنگا۔ اور آپشن ڈی میں سیتامڑھی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن ڈی سیتامڑھی۔ اسی طرح ذیل میں کون شبنم کمالی کی تخلیق ہے؟ یعنی نیچے
جو کتابیں دی ہوئی ہیں، نام کتابوں کے نام، ان میں سے کون شبنم کمالی کی تخلیق ہے؟ شبنم کمالی نے کس کتاب کو لکھا ہے؟ دیکھتے ہیں۔ آپشن اے ہے انوار عقیدت، آپشن بی ریاض عقیدت، آپشن سی ضیاء عقیدت، آپشن ڈی ان میں سے سبھی۔ تو صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن ڈی ان میں سے سبھی۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ آپشن اے میں ہے مرتضیٰ رضا، آپشن بی میں احمد رضا، آپشن سی میں مرشد رضا، اور آپشن ڈی میں مصطفیٰ رضا۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن ڈی مصطفیٰ رضا۔ اسی طرح کس شاعر کی شناخت نعتیہ شاعری ہے؟ مطلب کس شاعر کی پہچان نعتیہ شاعری سے ہے؟ تو اس میں آپشن اے میں ہے نذیر اکبر آبادی، آپشن بی میں ہے سردار جعفری، آپشن سی میں ہے شبنم کمالی، اور ڈی میں چک بست۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن سی شبنم کمالی۔ کچھ سوالات اور ہیں، اسے دیکھتے ہیں۔ کس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ میں گزاری؟ مطلب کس شاعر نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ میں گزاری؟ آپشن اے میں مرزا غالب، بی میں پرویز شاہدی، سی میں شبنم کمالی، اور ڈی میں شاد عظیم آبادی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن سی شبنم کمالی۔ اسی طرح ذوالجلال کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ذوالجلال کا جو لفظ ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو آپشن اے میں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، آپشن بی میں رسول اللہ کے لیے، آپشن سی میں انبیاء کے لیے، اور آپشن ڈی میں اولیاء کے لیے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن اے اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی طرح عز و جل کا معنی کیا ہے؟ آپشن اے عزت اور بڑائی والا، بی خدا کی تعریف، سی پیدا کرنے والا، اور آپشن ڈی خیال کرنے والا۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن اے عزت اور بڑائی والا۔ عز و جل کا معنی کیا ہوگا؟ عزت اور بڑائی والا۔ شبنم کیا ہے؟ سوال میں پوچھا جا رہا ہے شبنم کیا ہے؟ آپشن اے میں ہے خطاب، بی میں کنیت، سی میں عرف، اور ڈی میں تخلص۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی تخلص۔ آپ نے اوپر پڑھا بھی ہے کہ شبنم کمالی کا تخلص کیا تھا؟ شبنم۔ ذیل میں کون مترادف لفظ ہیں؟ کون مترادف لفظ ہیں؟ مترادف لفظ یعنی کے معنی یہ ہوگا کہ جس کے معنی جو دو لفظ ہیں ان کے معنی ایک ہی ہو۔ تو آپشن اے میں ہے دوست و دشمن، یہ بھی معنی الگ الگ ہیں۔ حمد و ثنا، آپشن بی میں حمد کے معنی بھی ثنا ہوتا ہے اور ثنا کے معنی بھی ثنا یعنی تعریف کے۔ سی میں خیر و شر، اس کے معنی بھی الگ الگ ہیں۔ آپشن ڈی میں رحمت و زحمت، اس کے معنی بھی الگ الگ ہیں۔ تو صحیح جواب کیا ہوگا؟ حمد و ثنا، آپشن بی۔ دونوں کے معنی کیا ہے؟ ایک ہی ہیں۔ اسی طرح جس نام میں رشتہ کا اظہار ہوتا ہے، جس نام میں رشتہ کا اظہار ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو آپشن اے میں ہے تخلص، بی میں ہے عرف،
سی میں ہے کنیت اور آپشن ڈی میں خطاب. اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن سی کنیت. اسی طرح اگلا سوال ہے کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے؟ کائنات کی تخلیق یعنی کائنات کو کس نے بنایا ہے؟ آپشن اے فرشتوں نے، بی جناتوں نے، سی انبیاء نے، ڈی اللہ تعالیٰ نے. تو اس کا صحیح جواب اور درست جواب کیا ہوگا؟ آپشن ڈی اللہ تعالیٰ نے. اگلا سوال انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ تو آپشن اے میں ہے والدین، بی میں گارجین، سی میں رشتہ دار اور ڈی میں خدائے پاک. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن ڈی خدائے پاک. اگلا سوال پڑھتے ہیں. کسی بھی شخص کی تعریف میں اگر کوئی نظم لکھی جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی شخص کی تعریف میں اگر کوئی نظم لکھی جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے میں ہے مثنوی، بی میں ہے قصیدہ، سی میں ہے مرثیہ اور ڈی میں ہے رباعی. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن بی قصیدہ. اس لیے کہ آپ نے اوپر پڑھا بھی ہے کہ کسی بھی شخص کی اچھی خصلت کو بیان کیا جائے، کسی کی تعریف کی جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ قصیدہ کہلاتا ہے. اب یہاں پہ خالی جگہ کو بھرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو ڈیش ڈیش. تو آپشن میں کیا ہے؟ آپشن اے میں ہے حیات، بی میں ہے زست، سی میں ہے موت اور ڈی میں ہے رزق. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ رزق. تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق. صحیح جواب کیا ہوا؟ آپشن ڈی. اگلا سوال اور آخری سوال ہے صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، اس میں ذات سے مراد کون ہے؟ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، اس میں جو لفظ ذات آیا ہے اس سے مراد کون ہے؟ تو اس آپشن میں ہے شاعر، آپشن اے میں ہے شاعر، بی میں فرشتہ، سی میں خدا اور ڈی میں آپشن اے میں ہے شاعر، بی میں انسان، سی میں خدا اور ڈی میں فرشتہ. کچھ سوالات اور بھی ہیں. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن سی خدا. ٹھیک ہے، آپشن سی خدا. نظم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو نظم کا معنی آپشن اے میں ہے خوبصورتی، بی میں ہے بدصورتی، سی میں ہے انتظام اور ڈی میں ہے احترام. تو نظم کا معنی کیا ہوگا؟ صحیح جواب کیا ہوگا اس کا؟ صحیح جواب انتظام ہوگا. آپشن سی نظم کا معنی انتظام ہوگا. اسی طرح خدائے عز و جل میں عز و جل کیا ہے؟ خدائے عز و جل میں عز و جل کیا ہے؟ آپشن اے میں ہے صفت، بی میں ہے موصوف، سی میں ہے فاعل اور ڈی میں ہے مفعول. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن اے صفت. خدائے عز و جل میں عز و جل کیا ہے؟ تو آپشن اے صفت ہے. آپ حضرات چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسروں کو بھی مدد ملے سیکھنے میں. شکریہ.